الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے بیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت آپ کے علاقے میں سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضری کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے. یقیناً ایک طویل عرصے سے آپ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کرامت بزرگ ہیں. اس اعتبار سے بھی جانتے ہیں کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ مصیبتوں میں پکارنے والوں کی دستگیری کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی آپ جانتے ہیں کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے. لیکن اگر انسانوں کے سامنے ان کرامات کا تذکرہ کیا جائے تو عظمتیں تو بیٹھ جاتی ہیں، لیکن سننے والا خود صاحب کرامت نہیں بن سکتا. یقیناً ان کی عظمتیں، ان کی کرامتیں اور ان کی شان بیان کر کے ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرنا یہ ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ جس مقام و مرتبے پر فائز تھے، اس مقام و مرتبے پر پہنچنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی کاوشیں کی اور وہ کون سی چیزیں انہوں نے اختیار فرمائیں جس کی بنیاد پر صدیاں گزر گئیں. ان کے روحانی اور علمی فیض کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید اور ساتھ ہی ساتھ ایسے باپ اور ایسی ماں کے بیٹے تھے کہ جن کے تقوی اور طہارت کی قسم کھائی جا سکتی ہے.
دنیا میں بسنے والا آج کا باپ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو، لیکن خود نیک بننے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرا لخت جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے نام کا ذریعہ بنے، لیکن ماں اپنے کردار کو اس طریقے سے سنوارتی نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر اس کے کردار کے اثرات اس کے بچے پر مرتب ہو سکیں۔ یقیناً مائیں اور باپ اگر سنور جائے تو نسلیں سنور جایا کرتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، جن راستوں پر ہم اپنی اولاد کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس راستے پر ہم خود چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب تک ہم سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم اس راستے پر نہ خود چل سکیں گے نہ اپنی اولاد کو چلا سکیں گے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں حضور غوث الثقلین کے والد کا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بیٹا عبد القادر کی شکل میں کب پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم پوری توجہ سے گفتگو سنیں اور ذکر غوث پاک کو اہمیت دیں، کسی اور کو اہمیت دینے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک سیب، ایک ایپل تیرتا ہوا تالاب سے گزر رہا تھا، اور غوث پاک کے ہونے والے والد نے سیب کے باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا خبر یہ کس کے باغ کا سیب ہے، اور اگر قیامت میں پروردگار جل جلالہ نے اس سیب کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ تم نے مالک کی اجازت سے یہ سیب کھایا تھا یا خود اپنے حساب سے تم نے کھا لیا، کیا تمہیں قیامت میں اس کی جواب دہی کا خیال نہیں تھا؟ بس اس تصور کا آنا تھا۔ تالاب کے کنارے چلتے چلتے اس باغ تک پہنچ گئے جس باغ سے گر کر کے یہ سیب تالاب کے اندر پہنچا تھا۔ باغ کے مالک سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اظہار اور اقرار ان کے سامنے کرنے کی وجہ سے باغ کے مالک بھی نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس طریقے سے ایک سیب کے عوض کے اندر معافی مانگنے آنے والا شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا۔ پیشانی دیکھی، پڑھ لیا کہ شاید یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ کہا ہاں، تمہاری غلطی اس وقت معاف کی جائے گی جب تم 10 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرو۔ ایک سیب کے کھانے کے عوض کے اندر 10 یا 12 سال تک باغ کی باغبانی کا حکم دیا گیا۔ قربان جائیے، اس ایک غلطی کی توبہ کے لیے غوث پاک کے ہونے والے والد نے 12 سال تک باغبانی کی۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس تکمیل کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اور میری بیٹی آنکھ سے نابینا، ہاتھ سے معذور، کان سے معذور، پیر سے معذور ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو گے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ غوث پاک کے ہونے والے والد اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پیر ہر اعتبار سے ایک صحیح و سلامت لڑکی وہاں پر موجود ہے۔ گھبرا کر باہر آئے، اور آنے کے بعد اس بچی کے والد جو باپ کے مالک تھے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے میری بیٹی معذور ہے، شاید کہ آپ نے کسی اور بچی کے یہاں مجھے بھیج دیا، وہاں تو صحیح سلامت ایک بچی موجود ہے۔ تو اسی موقع پر
غوث پاک کے ہونے والے نانا نے برجستہ کہا، میں نے جو کہا تھا بیٹی آنکھ سے معذور ہے تو وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا، کان سے کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں سنی، اور ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور پیر سے گناہوں کی طرف نہیں گئی۔ اب آپ دیکھیں، ماں جب ایسی ہو اور باپ جب ایسا ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی جنم لیا کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ ماں کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور والد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ دونوں اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نسبت کو تو حسنی حسینی سید تھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کے پہاڑ تھے، عمل کے پیکر تھے۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ کیا چیز تھی جس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے اندر، آپ کے واعظ کے اندر، آپ کے جملوں کے اندر، آپ کے قلم کے اندر وہ تاثیر رکھ دی کہ آج صدیاں گزر گئیں، اس کے اثرات انسانوں کے دل پر آج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہمیں اسی کو سمجھنا ہے اور میں آج اسی کو سمجھانا چاہوں گا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری باتوں کا اثر ہمارے بچے نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید قادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے کلام کے اندر اتنی تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں، کیا مصنفین آج کے دور میں موجود نہیں ہیں؟ کیا مصنفین آج سے پہلے نہیں گزرے؟ کیا خطبہ اس سے پہلے نہیں گزرے؟ لیکن جو اثرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات اور آپ کے الفاظ کے ہیں، وہ اثرات دور تک اس مقام تک کسی اور ولی کے پہنچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر! سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء تو بہت سارے گزرے، آتے رہیں گے، آتے گئے، لیکن جو مقام اللہ نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس مقام تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد اگر قیامت تک کسی کا مرتبہ ولایت میں سب سے اونچا ہے تو وہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تھوڑی دیر میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو آپ کے لیے اتنا تو نہیں لیکن اس کے ذرے کے برابر بھی عمل کرنا آپ کے لیے پاسبل ہو، ممکن ہو۔ اس لیے کہ ہم نماز کے اندر جو دعا کرتے ہیں نا، وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کرامتوں کو دکھانے کی دعا نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں ولایت کے منصب پر پہنچنے کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اگر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا۔ ظاہر سی بات ہے، جو انبیاء کے راستے پر چلے گا، جو صدیقین کے راستے پر چلے گا، جو شہداء کے راستے پر چلے گا، جو صالحین کے راستے پر چلے گا اور کما حقہ چلے گا، اللہ عز و جل اپنے فضل سے اسے مقام بھی عطا فرما دے گا اور مرتبہ بھی عطا فرما دے گا۔ آئیے تو میں سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم مؤثر خطیب کی حیثیت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک بہترین مصنف اور مؤثر مصنف کی حیثیت سے، مؤثر مزکی کی حیثیت سے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ نسبت کے اعتبار سے حسنی حسینی سید، دوسرے اعتبار سے شکم مادر سے ولی بن کر پیدا ہوئے، باپ کے اعتبار سے دیکھیں تو متقی اپنے وقت کے نظر آتے ہیں، نانا اور نانی کے اعتبار سے دیکھیں اور والدہ کے اعتبار سے دیکھیں، یہ سب ولایت کے شہسوار نظر آتے ہیں۔ لیکن حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری نسبتوں کے ساتھ ساتھ
نسبت علم بھی ہے، نسبت قرآن بھی ہے، نسبت سنت بھی ہے، نسبت عمل بھی ہے، لیکن آج میں ان 3 نسبتوں کا ذکر کروں گا کہ شاید اس سے پہلے آپ نے ان 3 نسبتوں کی طرف کبھی توجہ دی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جن نسبتوں کی بنیاد پر غوث محبوب سبحانی بن گئے، جن نسبتوں کی بنیاد پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہو گئے، جن نسبتوں کی بنیاد پر حضور غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکہ جب سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ قدر تفصیل میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کروں گا، سمجھ لیجئے۔ پہلی نسبت حضور غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، وہ نسبت طہارت۔ یہ ایسی نسبت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کو طہارت والی نسبت حاصل ہو جائے، کوئی پاک رہنے کا عادی بن جائے، اور پاک سے مراد کبھی حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں وہ نماز کے شرائط کی بات کر رہا ہوں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یا نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یہ تو اس پر آپ بھی عمل کرتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں، دنیا کے بہت سارے عمل کرتے ہیں۔ میں صرف اتنی سی نسبت طہارت کی بات نہیں کرتا، میں اس نسبت طہارت کی بات کرتا ہوں ذہن بھی پاک ہو، سوچ بھی پاک ہو، خیال بھی پاک ہو، نگاہ بھی پاک ہو، ہاتھ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، پیر بھی پاک ہو، اور دل بھی پاک ہو۔ اگر آپ حضور غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو اللہ اکبر، فکر اتنی پاک تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صحابہ اور تابعین کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کا فائدہ سب سے زیادہ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ حضور غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے اٹھایا ہے۔ حضور مزکی بن کر تشریف لائے، سرکار نے دل و دماغ کو پاک کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو پاک کیا، وجود کو پاک کیا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کو پاک کرنا کس اعتبار سے ہے؟ آپ اور ہم دیکھیں صبح سے لے کر رات تک ہمارے دل و دماغ پر کون سی فکر چھائی ہوئی ہے، ہمارے دل و دماغ پر کس فکر کا تسلط ہے، تو ہم محسوس کریں گے کبھی ذات کی فکر، کبھی مال کی فکر، کبھی گناہوں کی فکر، کبھی نہ جانے کیا فکر، اور بہت سارے افکار نے ہمارے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے، اور فکری پراگندگی آج اتنی پھیل چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جانتے ہیں موجودہ دور کے اندر پوری دنیا نے یہ عزم مصمم کر لیا ہے کہ کسی مسلمان کا ذہن پاک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسلمان ہی کی تخصیص نہیں، دنیا کے کسی انسان کا ذہن پاک نہ ہو، انسان ناپاک ہو جائے، اس کی فکر ناپاک ہو جائے، اس کا دل ناپاک ہو جائے، اس کا وجود ناپاک ہو جائے، اس کا خاندان ناپاک ہو جائے، اس کی زندگی ناپاک ہو جائے، اس کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ اور دنیا نے آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج جوانوں کی جوانی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور آج صاف ستھرے نوجوان اور صاف ستھری بچیوں کو تلاش کرنا ہو تو مشکل نظر آتا ہے۔ نہ جانے کس حد تک آج کا انسان گناہوں کے دلدل کے اندر اور ناپاکی کے دلدل کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے ماحول کے اندر فکر کو پاک کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ فکر جب پراگندہ ہو جاتی ہے تو وجود خود بخود پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کسی قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اس کی فکر کو تباہ کی جاتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ جب کسی انسان کی فکر گندی ہو جائے، کسی انسان کی فکر خود غرضی والی ہو جائے، کسی انسان کی فکر ذاتی مفاد کی ہو جائے، کسی انسان کی فکر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو جائے، وہ انسان زمین پر دوسروں کے لیے
اس طرح نہیں ہوتا جو نفع بخش ہو، بلکہ فکری پراگندگی کی بنیاد پر وہ انسان دوسروں کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے اور اس کی زندگی زمین کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن جب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی فکر کبھی ذات کے فائدے کی نہیں رہی، ہمیشہ امت کے فائدے کی نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا، انہوں نے یہ پڑھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے رسول اعظم کا یہ ارشاد پڑھ لیا تھا، اللہ اکبر، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ اکبر، غوث پاک جانتے تھے کہ نفع پہنچانا یہ انسانوں میں افضلیت کی علامت ہے، تکلیف پہنچانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان راحت رسانی کے لیے آیا، راحت پہنچانے کے لیے آیا۔ پھر غوث پاک کے سامنے صحابہ کی پوری زندگی تھی جو بھوکے رہ کر اوروں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے سے لقمے چھینا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی پلیٹ کا لقمہ انہیں دے کر ان کے قلب کو راحت پہنچایا کرتے تھے۔ غوث پاک نے پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ غوث پاک نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا کیا۔ اور اگر بھلائی کی بات کروں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اگر عبادات کا غوث پاک کا تذکرہ کروں کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سالوں تک ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا۔ اگر یہ تذکرہ کروں تو بھی غلط نہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم غوث پاک سے پوچھتے ہیں یا سیدنا غوث الثقلین، ذرا یہ تو بتائیے کہ فرائض کے بعد آپ کی نگاہوں کے اندر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اعمال کے ذخیرے کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل اللہ کو فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب کھنگالا تو ایک عمل نظر آیا جو فرائض کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ کہنا بہت آسان ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، آپ بھی کھلاتے ہوں گے، ہم بھی کھلاتے ہوں گے، لیکن کھلانے کا یہ انداز کہیں اور نظر نہیں آتا، یہ صرف غوثیت مآب کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ قحط کا زمانہ ہے، شدت بھوک کی بنیاد پر غوث پاک بھی پریشان ہیں، اور ایک مسجد کے اندر سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، مد مقابل ایک نوجوان اپنی تھیلی میں سے کچھ روٹی اور گوشت نکالتا ہے جس کی خوشبو غوث پاک کی مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے۔ غوث پاک نے صرف دیکھا، کہا کچھ بھی نہیں، لیکن اس شخص نے کہا کیا آپ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو غوث پاک نے پہلے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں۔ کہا اچھا میں بھی تو جیلان کا ہوں۔ اس نے برجستہ پوچھا آپ کا نام؟ میرے غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے۔ وہ رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں جب جیلان سے بغداد آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کچھ رقم مجھے عطا کی تھی اور کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر کو پہنچا دینا، لیکن قحط کی وجہ سے میرے پاس جتنا توشہ تھا سب تو ختم ہو گیا، لیکن جب آپ کی رقم میرے پاس جو میرے پاس موجود تھی میں نے اسی رقم سے یہ گوشت خریدا ہے، اسی رقم سے روٹیاں خریدی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے امانت میں خیانت کی، یہ باقی بھی رقم، باقی جو موجود رقم ہے اسے قبول فرما لیں۔ غوث پاک نے بقدر ضرورت تھوڑی سی اس رقم سے لیا اور فرمایا
تو مسافر ہے, میری رقم کی مجھ سے زیادہ تجھے ضرورت ہے, تو اسے قبول کر لے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, لاکھوں میں سے 10,000 دے دینا آسان ہے, لیکن ضرورت کے باوجود کسی پریشان حال کی مدد کرنا, یہ اگر سیکھنا ہے تو یہ غوث پاک سے سیکھنا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک ہوتا ہے فکر کا پاکیزگی کی بات کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے فکر اتنی پاکیزہ ہو کہ اس فکر پر عمل بھی ہو رہا ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر امت کے اندر گرفتار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر طریقے سے نفع پہنچانا یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو جان بوجھ کر کے اذیت پہنچائی ہو. اتنی فکر پاک تھی, اتنی فکر پاک تھی. جب بھی سوچتے تھے تو بھلائی کے بارے میں سوچتے تھے, انسانوں کا بھلا سوچتے تھے, انسانوں کی فکر کرتے تھے, انسانوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, حضور کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غلط خیال کے حوالے سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ غوث پاک کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہوں یا گناہوں کا خیال بھی آتا ہو. نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ایک فرمان پر عمل کے سلسلے میں ایسا ڈھال دیا تھا کہ وہ جانتے تھے مجھے کسی انسان کا محبوب نہیں بننا, مجھے بننا ہے تو میرے رب کا محبوب بننا ہے, مجھے میرے پروردگار کا محبوب بننا ہے. اس لیے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان اوصاف کے عامل بن گئے اور ان اوصاف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. جب دیکھا انہوں نے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے. تو اللہ اکبر, ولایت کے منصب پر فائز ہو جانے کے باوجود بھی غوث پاک کعبے کے دروازے پر پہنچ کر اللہ سے معافی مانگتے نظر آتے ہیں اور دنیا کو درس دے رہے ہیں. کبھی خود کو کامل نہ سمجھنا, اس لیے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے گا. پاک تھے, توبہ کرنے والے تھے, مطہر تھے, پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے انسان جتنا زیادہ پاک رہے گا, سوچ کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, خیالات کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے جتنا بھی وہ پاک رہے گا, اللہ تعالیٰ اس پاک رہنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے. تو صرف فکر ہی پاک نہیں تھی, صرف زبان ہی پاک نہیں تھی, صرف وجود ہی پاک نہیں تھا, بلکہ آپ کا قلب اطہر اتنا پاک تھا, اتنا پاک تھا کہ اگر آج کے معاشرے کے اندر ایسا پاک دل تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں ملنا مشکل ہے. آپ کو میں ایک حدیث کے ذریعے سمجھا دوں کہ پاکیزگی کسے کہتے ہیں اور پاک دل کسے کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے انس, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ ہو. اور اے انس, یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. داڑھی رکھنا آسان ہے, امامہ شریف پہننا آسان ہے, عطر لگانا آسان ہے, سرما لگانا آسان ہے, سینے کو کینے سے پاک کرنا آسان نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی بارگاہ رسول میں عرض کیا تو یہی تو عرض کیا, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہمارا دل اتنا پراگندہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. دل میں تکبر, دل میں گھمنڈ, دل میں دولت کا نشہ, دل میں بغض, دل میں کینہ, یہ بھرا پڑا ہے ان ساری چیزوں سے ہمارا دل.
اور جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو ہم دیکھتے ہیں تو عقل تنگ رہ جاتی ہے. اتنا صاف ستھرا دل. اور یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کسی کی زبان سے حکمت کے بول اسی وقت نکلتے ہیں جب اس کا دل پاک اور صاف ستھرا ہو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت پاک تھا، بہت صاف ستھرا تھا. غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ اس حد تک اپنے دل کو صاف ستھرا کیے ہوئے تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دل میں کسی قسم کی آلائش کا ایک دھبا بھی آپ کو کہیں دور تک نظر نہیں آ سکتا. تو یہ نسبت طہارت، یہ پہلی نسبت یہ غوث پاک کو حاصل تھی. آپ دیکھ لیجئے معاصرین کے اندر علماء کہ آپ دیکھیں گے، اور ہر دور کے اندر، ہر عصر کے اندر ہر ایک کا ایک نہ ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ نظر آئے گا. لیکن یا غوث الثقلین آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا دل اتنا پاک اور صاف اور ستھرا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ نسبت طہارت. دوسری نسبت جو غوث پاک کو حاصل تھی وہ تقوی کی نسبت. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ صرف متقی ہی نہیں تھے بلکہ وقت کا مجدد کہتا ہے غوث اعظم امام التقا. متقی ہونا کسی حد تک، کامل متقی ہونا کسی حد تک آسان ہے، لیکن امام التقا ہونا آسان ہے. غوث اعظم امام التقا تھے. قدم قدم پر اللہ کا ڈر، جائز و ناجائز کا خیال، حرام و حلال کا خیال. اور بڑا مشہور قول ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر کوئی مستجاب الدعوات یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، عقل حلال اور صدق مقال یہ دو چیزوں کو اختیار کر لے، اس ایمان والے کو اللہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیا. تقوی بہت اہم چیز ہے. تقوی کی بنیاد پر انسان کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ میں فلاں کے قریب ہو جاؤں، میں فلاں کے قریب ہو جاؤں، میں فلاں کے قریب ہو جاؤں، میں اس طاقتور کے قریب ہو جاؤں، میں اس طاقتور کے قریب ہو جاؤں. غوث پاک کی نگاہوں میں سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں فلاں 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 کے قریب ہو جاؤں. ان کے دل و دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ میں کون سی چیز اختیار کروں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل کا قرب بھی نصیب ہو جائے، اور دنیا کی نگاہوں کے اندر میں کچھ بھی نہ ہوں، مجھے دنیا کی نگاہوں سے زیادہ مجھے میرے رب کی نگاہوں میں عزت والا بننا. تو قرآن میں انہوں نے اوصاف تلاش کی کہ اللہ کے نزدیک عزت والا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے پیکر تھے، تقوی کے عظیم پہاڑ تھے. حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر کوئی متقی بن جائے تو کبھی وہ تنہا نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. ہم اور آپ بارگاہ سمدیت کے اندر مدد کے طلبگار ہیں، لیکن اپنی زندگی کو ہم سنبھال